تیری لحد شکستہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے تاریخ یعقوبی سے کچھ تاریخ لے کر حاضر ہوں۔ تاریخ یعقوبی جو ہے احمد بن نبی یعقوب ابن واضح یعقوبی کی لکھی ہوئی ہے، جو کہ 200 ہجری کی شاید ان کی پیدائش ہے۔ پیدائش کے بارے میں اصل تاریخ اور سال تو نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ ان کی وفات جو ہے 284 ہجری کی ہے۔ یہاں پر ترجمہ اس کا ثاقب اکبر صاحب نے کیا، اور یہ البصیرہ اسلام آباد نے چھاپی ہے۔ یہ آپ کے اندر کے ان کے صفحے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ یہاں پر ان کا ناشر کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر جو عرض مترجم ہے، اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے کہ یعقوبی، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یعقوبی کی ولادت کی تاریخ اور مقام معلوم نہیں ہو سکا۔ ظاہراً اس کی ولادت بغداد میں ہوئی۔ یعقوبی کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ اس نے مشرق میں گزارا اور دوسرا مغرب میں۔ پہلا دور تقریباً 260 ہجری تک کا ہے، اور دوسرا حصہ اس کا مصر اور مغرب میں گزرا، اور پھر آخری عمر تک ادھر ہی رہا۔ تو یعنی کہ اندازاً یہ 200 ہجری میں کہیں پیدا ہوا ہے، اور 284 ہجری میں یہ اس کی وفات ہوئی ہے، اور آج 1442 ہجری چل رہی ہے، 2020 جو انگلش ایئر ہے، اور 1442 ہجری ہے اسلامک ایئر۔ تو یعنی 1250 سال پرانا یہ جو ہے تاریخ لکھنے والا مورخ ہے۔ اچھا، اس کی کتاب میں سے میں بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہا کے گھر پر حملہ جو ہوا ہے، اور جو ابو بکر نے اقرار کیا ہے کہ یہ کاش وہ نہ کرتا، وقت وفات اس نے اقرار کیا، یہ اس کے 2 حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر جو ہے نا، یہ تاریخ یعقوبی کی پہلی بات تو یہ کہ یہ مستند ترین اہل سنت تاریخ ہے اور کتاب ہے، اور یہاں پر یعقوبی بھی کوئی آج کا نہیں ہے۔ یعقوبی 1250 سال پرانا ہے، یہ جس نے تاریخ لکھی ہے۔ چلیں چلتے ہیں اگلے صفحوں پر۔ یہاں پر جو ہے صفحہ نمبر یہ آپ کے سامنے 355 صفحہ ہے تاریخ یعقوبی کا۔ یہاں پر کیا لکھتا ہے کہ ابو بکر اور عمر کو خبر ملی کہ مہاجرین و انصار کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سیدہ صلوات اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم، کہ گھر میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس جمع ہے۔ پس ایک گروہ کے ساتھ وہ آئے اور اس گھر پر دھاوا بول دیا۔ یہاں پر یہ سند ہے کہ ابو بکر و عمر کو جب خبر ملی ہے کہ جی وہاں پہ مہاجرین و انصار کا کوئی گروہ جو ہے بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہ کے گھر میں موجود ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک گروہ لیا ساتھ اور بی بی کے گھر پر حملہ کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی سند مستند کتاب سے دکھائیں کہ بی بی کے گھر پر حملہ ہوا، یہ اہل سنت والجماعت کی مشہور مستند کتاب ہے، جس کا لکھنے والا 1250 سال پرانا ہے۔ اس نے یہ لکھا ہے اپنی تاریخ میں، جو ہسٹورین ہے، اس نے اپنی ہسٹری میں یہ جو اس نے پبلش کیا، اس میں لکھا ہے کہ بی بی کے گھر پر حملہ کیا، ابو بکر اور عمر نے گروہ کے ساتھ آئے ہیں اور بی بی کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ یہ تو سند آپ کو میں نے دکھا دیا صفحہ 355 پر، ٹھیک ہے جی۔ یہ سند ہو گیا کہ بی بی کے گھر پر حملہ کیا ابو بکر اور عمر نے ایک گروہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں صفحہ نمبر 370 پر، ٹھیک ہے جی۔ 370 نمبر صفحہ ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے نا، یہاں پر ابو بکر جو ہے نا مرض موت میں تھے، اور عبد الرحمن بن عوف آئے اور کہنے لگے، یہ اوپر سارا واقعہ، نیچے میں دکھاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ جی ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے وہ 3 کام جو میں نے انجام دیے، پس کاش میں اس حکومت کو اپنے ذمے نہ لیتا، یعنی جو ہے نا یہ جو میں نے خلافت اپنے ذمہ لے لی، کاش میں یہ نہ لیتا، اور عمر کو
اپنے پر مقدم کرتا، یعنی عمر کو بنا دیتا خلیفہ، میں نہ لیتا یہ۔ پھر دوسرا، میرا وزیر ہونا امیر ہونے سے بہتر تھا، اور کاش میں بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی تفتیش اور معائنہ نہ کراتا، یعنی جو حملہ کیا وہ نہ کرتا میں، اور لوگوں کو اس میں نہ جانے دیتا، اگرچہ اس کا دروازہ جنگ کے لیے بند کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بی بی کے گھر پر کاش میں حملہ نہ کرواتا۔ یہ اقرار جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے کہ جی بی بی کے گھر جو ہے نا میں کاش حملہ نہ کرتا۔ یہ اپنی جو ہے نا آخری وقت میں یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جو 3 کام جو میں نے کیے ہیں وہ میں کاش نہ کرتا۔ کاش میں حکومت اور خلافت جو اپنے ذمہ نہ لیتا، عمر کو اپنے پر مقدم کر دیتا، عمر کو بنا دیتا، میرا وزیر ہونا امیر ہونے سے بہتر تھا، اور کاش میں یہاں پر لکھا ہے کاش میں بی پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی تفتیش اور معائنہ نہ کرتا، حملہ نہ کرواتا۔ یہ لفظ اردو ترجمے میں انہوں نے جو بھی کر دی ہیں، یہ جدید ترجمے ایسے ہی ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں جو حملہ کیا تھا وہ جو میں نے 355 نمبر صفحہ پر دکھایا وہ نہ کرتا، اور لوگوں کو اس میں نہ جانے دیتا، حملہ نہ کرواتا، اگرچہ اس کا دروازہ جنگ کے لیے بند کیا گیا۔ یہ تاریخ ہے جناب، یہ آپ کی اہل سنت کی مستند ترین کتاب میں سے یہ تاریخ ہے، یعنی کہ پہلے جو حملہ کیا گیا اس کا، اور پھر جو وقت آخر ابو بکر نے جو اقرار کیا کہ یہ میں حملہ نہ کرواتا کاش، یہ آپ کے سامنے سند ہے۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ وہ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، جس کو جو ہے آج چھپایا جا رہا ہے، آج لوگ اس پر پردے ڈال رہے ہیں، حالانکہ یہ ہر مستند کتاب میں یہ تاریخ موجود ہے۔ تو بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا کے گھر پر حملہ ہوا، اور کروانے والے ابو بکر اور عمر اور ایک گروہ کو ساتھ لے کر آئے، یہ تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد اقرار ابو بکر نے اپنے وقت آخر کیا کہ کاش میں یہ حملہ نہ کرواتا۔ ٹھیک ہے، یہ تاریخ ہے آپ کی، اور اس کو یاد رکھیں۔ اگر کوئی اپنے وجہ سے کوئی قیاس اور رائے سے کوئی جو ہے وجوہات پیش کرتا ہے تو وہ اپنی وجوہات اپنے پاس رکھے، کیونکہ تاریخ جو ہو گیا ہے تاریخ میں وہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں۔ آپ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو بھی قیاس ہے آپ کا جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں۔ بی بی کے گھر پر حملہ ہوا ہے، بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہا کا گھر، جس گھر کی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا ادب، ان کی تعظیم کرو ان گھروں کی۔ اور جب پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہ کا گھر ہے جس کی تعظیم کا حکم اللہ نے دیا۔ ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جی کون سی آیت ہے قرآن کی جس میں بی بی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ کے گھر کی تعظیم بتائی گئی ہے؟ تو سورہ نور کی آیت نمبر 36، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ اس کا ترجمہ، یہ چراغ ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے، اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اب اس کی تفسیر بھی آپ دیکھ لیں، اہل سنت کے جو مشہور علامہ حافظ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر در منصور میں ابن مردویہ سے انس بن مالک اور بریدہ سے مروی ہیں کہ پس ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا، سورہ نور کی آیت نمبر 36 کے ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے۔ پس ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ گھر کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبیوں علیہ السلام کے گھر ہیں۔ پھر ابو بکر نے کھڑے ہو کر دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
علی علیہ الصلوۃ والسلام و سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر انہی گھروں میں سے ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا علی علیہ الصلوۃ والسلام و سیدہ علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر انبیاء علیہم السلام کے گھروں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی جو تفسیر بتائی تھی آپ کے اہل سنت تفسیر در منصور میں، کہ ابو بکر نے جو سوال کیا تھا کہ بی بی پاک کا گھر انہی گھروں میں سے ہے جس کی اللہ نے کہا کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے، تو رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیا تھا کہ ہاں بے شک ہے، اور ان کا گھر انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں۔ اور پھر یہ جب حملہ کیا تو یہ سب کچھ بھول گیا، قرآن کی آیات بھی بھول گئیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بتائی ہوئی تفسیر تھی وہ بھی بھول گئی، سب کچھ بھول گیا۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو حقیقت جاننے کے لیے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں حق کی پہچان کے لیے۔ اپنی گروہ بندیاں چھوڑ کے صرف حق کی پہچان کریں، صرف یہ سوچیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی جو ہے نا بروز محشر آپ جو جواب دہ ہوں گے، آپ اپنے اسی کے مطابق چلیں جو آپ کو معلوم ہے کہ جو صحیح ہے، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ یہ کسی کی گروہ بندی میں آ کے کسی خام خواہ کے جو ہے نا اپنی لیے عذاب اکٹھا نہ کریں۔ جو حق ہے اس کو حق کہیں، جو باطل ہے اس کو باطل کہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ غور سے سنیں، پھر توجہ دیں، پھر سوچیں اس کے بارے میں۔ جو بھی ہیں آپ، مجھے غرض نہیں ہے کہ آپ اہل سنت، اہل تشیع ہیں، وہابی ہیں، کسی بھی مسلک سے ہیں، یا کوئی مذہب نہیں ہے آپ کا، لیکن یہ ضرور جانیں، ان چیزوں کو ضرور جانیں، یہ حقیقت جو ہے آپ خود اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بارے میں غور و فکر کریں، خود اپنے سے تحقیق کریں، اور جو حق ہے اس کو حق کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام، اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ روتے ہیں لفظ میرے قرطاس